وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان اللہ سبحان اللہ ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد واجب القادر واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ رشید لشام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجزاء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ اصال ثواب سالانہ ختم پاک اور سالانہ اصال ثواب دی محفل بسلسلہ برسی ملک نصر اللہ عوان صاحب مرحوم و مغفور سابقہ نائب ناظم یوسف حمراللہ جنہانی سالانہ اصال ثواب دی سلسلہ اجماع اور آپ احباب حاضران اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی ملک صاحب دے برادران جناب ملک ظفر اللہ عوان صاحب ملک عصمت اللہ عوان صاحب ملک ثناء اللہ عوان صاحب ملک اجاز حسین عوان جناب ملک عرفان حسین عوان صاحب اور صاحبزادہ جناب ملک سلمان نصر اللہ عوان صاحب اور محمد حمزہ عرفان صاحب عوان کی ندی دعوت میں اور آپ احباب حاضران. دعا ہے کہ 10 محرم دی کربلا دی دوپہر دا صدقہ اللہ سکی سنت ہم قبول فرمائے. انہا راتا دا صدقہ کے لئے نبی کریم علیہ السلام نے غار سور کے غار حراج گزاریاں. اللہ مرحوم جناب ملک نصر اللہ عوان صاحب دے قبر دیا راتا منور فرمائے. انہا دے درجات دی بلندی فرمائے. انہا دے زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے اللہ اپنی شان اور اپنی ذات لائق اجر کثیر عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات اجلی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل آل رسول نصر رسول جناب صاحبزادہ پیر سید اکرم شاہ صاحب گیلانی آپ اسطید زینت سناخان رسول جناب محمد افضل قادری صاحب کے ندی وساطت اور معرفت میں آپ احباب دی زیادت علی حاضران. میرے انتہائی موجود و محترم جناب ملک محمد نواز صاحب آپ تشریف فرمانے اور دیگر معززین علاقہ بھی تشریف فرمانے. وقت قلت پیش نظر میں چند باتاں آپ آباد گوش گزار عظمت والد حوالہ نہ کرنی ہیں. انداز بیان کر کے بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن مجید
1249 نمبر ہے گاڑی کا، اگر کسی دوست کی ہے تو کچھ مہمانوں نے لاہور سے عمران ایوب بھائی نے جانا ہے، 1249 جس گاڑی کا نمبر ہے وہ دوست ذرا گاڑی سائیڈ پہ پارک کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البلد دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں قسم اس شہر مقدس دی، اللہ نے شہر کا نام نہیں لیا۔ یاد رکھیے قسم دی تعریف تفسیرات دی کتابہ دے اندر کی لکھی کہ اپنی بات میں پختہ کا نواز دے کسی معتبر چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے۔ اسی اپنی بات میں پختہ کرنا ہو گئی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں۔ اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دیا دو وجہ ہو رہی ہیں۔ اللہ جڑی چیز دی قسم اٹھا رہے گا کہ اللہ دی عظمت دسنا چاہتا ہے، اور یا قسم اٹھانا کے بعد جڑی اللہ گل کرنا چاہ رہے اللہ اس گل دی اہمیت وعدے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر مقدس کی قسم ہے۔ شہر کے نام بعد نے فرمایا کہ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی تھی، بعد نے فرمایا مدینہ طیبہ دی قسم اٹھائی۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی۔ علماء نے سوال کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قسم کے مکے دیے پر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا کہ اگر قسم مکے دی تو افضل مدینہ کیوں ہے؟ فرمایا ادھا جواب اگلی آیت مبارکہ سے سنیے قرآن اللہ نے مکے دی قسم کیوں اٹھائی، اور اس تو بعد پھر میں آپ احباب نے دسا کہ رب نے قرآن جب باپ دی قسم کیوں اٹھائی، اور ادھے تو میں باپ دی عظمت حوالے نے گفتگو دا آغاز کرا۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ میں سیال کوٹ دما مگر جدو میں کدے سیال کوٹ ہوما تو دوست ایک دوسرے نو ہی کہندے نے کہ آسی صاحب سیال کوٹ آ رہے ہیں، کیونکہ میری زندگی بہت زیادہ گزر گئی، ہن بھی میں اوکاڑا پہنچنا ہے، رات بھی سیال کوٹ ہی تو پروگرام سن، سارے نات خاں بیلی سارے نال ہی سن میرے، ہن میں اوکاڑا پہنچنا ہے کہ یہ جڑے کیمرے والے نا انہاں نے تقریر میرے اوکاڑا پہنچو تو پہلے یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینی، تو کاڑے والے نے ویکھ کے کہنا کہ آسی صاحب ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے شہر والے تواڈے کول بولو دے نہیں، تسی آئے ہو سارے اس حال ثواب لئی، یقین کرو جنی والی تساں سبحان اللہ کہنا نا اونا ثواب ملک نصر اللہ صاحب نو پہنچنا ہے، تے جڑے کم آئے وہ کرنا بھی چاہیے۔ میرا خیال ہے سیانے کہتے ہیں جدا کھائیے ادا گائیے، جدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلیا مصطفیٰ دے لنگر تے اس سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ، نہیں تساں زور نہیں لگایا سارے بولو سبحان اللہ۔ میں جتنی دیر تو سٹیج پہ بیٹھا میں بیٹھے دیکھے کہ تسی سبحان اللہ نہیں فرما رہے، یہ مذہبی محفل سیاسی جلسہ نہیں ہے، اتنے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کوئی ایسے الفاظ بول دے رہو گے تو سبحان اللہ بولا نا میرا یا شاہ صاحب دا قبلہ دا کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ مڑ تو آڈا یہ ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تو جنت ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت اپنا باغ لگا کے آیا، اور جدہ ڈی ایچ اے ویچ یا جدہ بیریا ٹاؤن سے 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں تے رات نیند نہیں ہوندی، جدہ جنت چباغ لگ جائے او دن خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنے اپنے حصے دا سارے کچھ اجے سبحان اللہ فرماؤ دے، سارے فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ مدیگار نے فرمایا مکہ دی قسم صحابے دی وجہ تو نہیں اٹھا رہے آؤ، عرض کی دیا لکیا آؤ صفا مروا دی وجہ تو قسم اٹھا رہے آئے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ صفا والمروة من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروا پہاڑیاں میری نشانیاں انہاں دی وجہ تو بھی میں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ، عرض کی دیا لکیا مقام ابراہیم دی وجہ فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم بھی بڑی شان ہے، خود کی وجہ تو بھی میں مکہ
دی قسم نہیں چکلا حد کی دیا مکے دی قسم دی وجہ دی ہے فرمایا وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا مودان دے نینا والی آؤں ان اکلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسمان چکنیاں پہ گئیاں اللہ فرمایا کملی والے نہ گلیاں سبحان اللہ واہ جی واہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. اللہ نے فرمایا میں نے قسم اس مکے شہر دی کیوں کہ بھیا تو پیا وسنا ہے سونے تو پیا وسنا ہے تو قسم اس شہر دیئے جتھے بھائی بسے پتہ لگیا جب تک نبی پاک مکے وسدے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدا رہا جدو تا سونا مدینے آ گیا ہے رب ہن مدینے دیا قسمہ پیا چکدا ہے کیونکہ قسم اس شہر دیئے جتھے یار بسے اب میں قرآن پڑھا اللہ نے قرآن مجید فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. اللہ فرما میں نے قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے فرما دے ساتھ ساتھ جڑی ہوا آندی تے جان دیئے اللہ فرما دا میں نے اسامہ دے بوکے دی قسم ہے اللہ فرما دا گھوڑا دوڑ دے او دا سوم پتھر دے لگ دے بیچ چنگیاڑی اڑ دی اللہ فرما دا میں نے چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرما دا گھوڑا دوڑ دے پھر او دا سوم زمین تے لگ دے بیچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے فرما دا میں نے دھوڑ دے ذرے آندی قسم ہے عرض کی یا اللہ سارا جگ تے لیا قسمہ چکے کہ تو گھوڑے دے پیرا دیا گھوڑا دیا قسمہ چکنا ہے اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے یہ گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم یہ تے جانور ہے اللہ فرماتا نا نا یہ عام جانور نہیں یہ او جانور تے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے یار تے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رجاء فرمایا بلغا دیا فی قبحن فالموریا فی قبحن فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سومنال سوم دا تعلق گھوڑے دے پیرانال پیران دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیر نال پیر دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کٹھی نال کٹھی دے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاتے صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے انہوں رب نو محمد دے پیروں دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی اے میں نہیں رب فرمایا لا اقسم بہذا البلد میں نو قسم شہر مقدس دی پر یہ میرا عنوان نہیں میرا عنوان ہے اگلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وبالدین وما ولد قسم اٹھاوا دے بعد اللہ نے فرمایا میں نو قسم باپ دی قسم باپ دی یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو تے لامی یرید والا میون لدیا تو متوالا ہے یا اللہ تو کیوں باپ دی قسم اٹھا رہی ہے تیرا تے باپ نہیں کہ خالق کائنات نے دسیا کہ میرا تے باپ نہیں میں پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریں گے رب بھی حیاء کر دا رہی میری ملت نوجوانوں رب قرآن جب باپ دی قسم اٹھا رہی الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بنداز دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو رب نے قرآن جب ماں دیا شانہ پہ بڑیاں بیان کی دیا پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا باپے دی باری جدو آئی نا ابو دی باری اللہ نے قرآن فرمایا بابا لے تو فرمایا میں نے قسم باپ دی ملک برادران شاہ جی قبلہ میں نے کو کہے نا آسی صاحب مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاوا گا میں نے کو کہے آسی صاحب اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاوا گا میں نے کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ اتنا ممبر رسول ہے نا مجھے عام کرسی ہوئے کہ میں نے کو کہے تو میں قسم نہیں اٹھاوا گا کیوں کیونکہ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے اسی یا اللہ دی قسم چکنے ہیں یا کلام اللہ دی قسم چکنے ہیں یار کہ اسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے تو جنہی قسم ہی رب اٹھاوے کوئی عام تے نہیں نہ ہوئے گا اللہ نے والد کہہ کے قرآن چا دسیا اس باپ دا حیاء کریں
ادھر رب حیا کر گئی باپ کی عظمت سنن والے ہو ایک باپ دے ختم شریف سے تشریف لگے آنے والو آؤ اس وفا کا پیغام آج لے جو باپ کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے ماں دی بڑی شان ہے عظمت براء البراء ہے ماں دے قدمات تھلے جنت ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمات تھلے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ میں سچی دسو کدے غور کیتا جے وہ یار جڑی مائی دے قدمات تھلے میری تے تیری جنت ہے وہ ساڈی ماں ساری زندگی روٹیاں تو ساڈے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڈے باپ دے دھوے جُتی ساڈے باپ دی پالش کرے تے یار جدے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے جدیاں اور نوکریاں کر دیوں بابے دی کتنی کو شان ہوئے گی جدی ساری زندگی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے ماں بھی جدے سارے کام کر کے اپنے پختہ تے ناد کرے اس بابے دی کتنی کو شان ہوئے گی باپ دی قدر کچھ نہیں کو میرے نبی کو نہ پوچھے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے آئے نا تے میرے آقا علیہ السلام دے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی کہ ماں بھی چلی گئی 8 سال دی عمر ہوئی دادا جان چلے گئے گرامی قدر حضرات وہ جنہیں قریبی رشتے سن نا انہوں نے بغیر میرے نبی نے ساری زندگی گزاری ایک دن سرکار پہاڑی کی چوٹی تے بیٹھے ابو جال دا گزر ہویا کہ ابو جال لانتی نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیشانی تے پتھر لگیا خون دا فوارہ نکلیا نبی کریم روتے روتے کعبے وچ آ گئے شاہ جی کعبے والے ویکھ کے نا تے نبی پاک رو پہ تے رو کے عرض کیتی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ عرض کیتی میں کنوں دکھڑے سناواں کعبے والے تینوں ہی سناواں آیا میں تینوں سناواں آیا نوجوانوں سارا دل کملی والے کعبے وچ بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا نہیں رہندا شکار کر کے کرے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی ابھی ریاضہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سری وچ کمان ماری خدا سر پاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے کملی والیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے گل چھڑا دتا فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری ماں زندہ ہوندی جو نکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا اج کدے میری باپ زندہ ہوندا لوکی جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے فرما کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں جان فرما دے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے پیر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جانا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جانا جے میلا ایک چند دن قبل میرے قبیلی دوست انہوں نے باپ کا وصال ہویا میں فاتحہ پڑھنے گیا تعزیت کی تھی کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ کی قسم ہے انج لگتا ہے جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں تھوڑی دیر پہلے عید گزری نا تساں دیکھیا ہوئے گا عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے سن انہوں نے عید دے دن بھی خوشیاں نہیں ملتی نا انہوں نے ماں پہ دی یاد آتی بالکل ایک بڑے نے جب بابا جی بیٹھے میں اپنی عادت مطابق بابا جی کو پوچھا میں کہ بابا جی اپنی زندگی دا کو تجربہ سناؤ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب دکھاں چ گزر گئی غریب ماں باپ دا پتر سا دکھاں تے محنت چ گزر گئی پر شکر رب دا پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دتیاں تے کاراں بھی دتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی دل دی کو حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساریاں پوریاں کر دیتی بڑے فضل رب دے پر میں ویکھیا تے بابے دی اکھیں چ موٹے موٹے اتھرو اب پوچھا بابا جی روندے کیوں تو کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے نا کدے ہن ماں ہوے کدے ہن ابو ہوے
ہن ہوے کوٹھی چ جانا سارے نظر ہی آؤندے نے ماپے نظر ہی نہیں آؤندے خوشیاں رب دے نا تے یاد ماپے آؤندے دکھ آ جائے تے یاد ماپے آندے میری ملت دے نوجوانوں تے جنہاں دے ہیں انہاں دی قدر کرو نا انہاں دی قدر کرو کدھر باپ نو اونچا نہ بول بیٹھی میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بابا اپنا پتر لے کے آیا تے نبی پاک نے بچے نو فرمایا جدوں تیرا باپ کھڑا ہوئے نا تے سامنے بیٹھی نا تے اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے کدھر باپ نو پیچھا نہ ہو جائے باپ کائنات کی اتنی عظیم ہستی اتنے بڑے لکھے باپ تشریف فرماؤ ایک نوجوان بھی میں نے اٹھ کے دسے کہ آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے گارنٹی کوئی ہے سرٹیفکیٹ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کوئی کسوٹی نہیں جدے تے پرکھ کے دسے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر سید عالم نے منو تے ایک کسوٹی عطا فرمائی ایک پرکھ عطا فرمائی سرکار نے ایک پیمانہ عطا کیتا فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد امام بخاری الادب المفرد کے اندر حدیث پاک لکھی میرے سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے اج میں دیکھا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھ کہ ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے اج یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے نوجوان سنو کہندے خطیب صاحب مقرر صاحب سکالر صاحب کسی لوگ ممبراں تے بیٹھ کے ماں پیو دے بڑے حقوق بیان کر دیو کہ کیا اولاد دے حقوق اسلام وچ نہیں ہیں میرا باپ میرے کلاس فیلوز دے سامنے مجھے چھڑک مار دیتا ہے تے میری بےزتی جی ہو جاندی ہے میرے واسطے اسلام دا کی حکم ہے اور ایک جملے کی میں ساری تقریر عرض کر دیواں میری ملت دے نوجوانوں جدو باپ سختی کرے نا جدو امی غصے چ ہوئے ابو غصے چ ہوئے اس ویلے اپنی ماں تے باپ دی سختی نو ہس کے سر نیواں کر کے برداشت کر جانا انہوں وبالوالدین احسانا کہتے ہیں قرآن میں جو بار بار اللہ فرما رہے نا وبالوالدین احسانا کہ جے نہیں تسلی سے میں پڑھا قرآن بھائی سارے نہ بولو او سبحان اللہ بولے جیسا دل کردا ہے کہ سال حاجی جا رہے ہیں تو میں بھی اپنی نال حاج کر کے آؤں میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان سید زادے نے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اگلے سال رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير چار قرآن دیا میں آج تک پڑھیا ان چاروں آیات میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد نال ہی باپ کا ذکر فرما کے فرمایا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر مکھنی مکا دیواں اللہ فرمایا انشکر لی ولوالدین اللہ فرماتا جتھے میرا شکر ادا کرنا ہے نا نال ماپیاں دا شکر ادا کر قرآن چ 3 آیتاں نے علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جائے ایک حصے تے نہ کیتا جائے تو وہ جڑے حصے تے عمل کیتا نا اللہ وہ بھی قبول نہیں کردا پہلی آیت فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات فرمایا نماز قائم کر تے زکات ادا کر نماز پڑھے زکات دا منکر ہو جائے نماز قبول کوئی نہیں زکات دے دے نماز دا منکر ہو جائے زکات قبول کوئی نہیں دوسری آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کر تے رسول دی بھی کر ایک دی کرے دوسرے دی منظوری نہیں جب تک دونوں دی نہ کرے تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولوالدیک میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر رب دا لاکھ بار کرے ماں پیاں دا نہ شکر ہو گئے رب فرماتا میں اپنا کیتا بھی قبول نہیں کرنا جب تک انہاں دے در تے نہ جھک جائے انہاں دی بارگاہ چ نیواں اپنا سر اپنی زبان اپنے لہجے نیویں نہ رکھے اپنی آواز انہاں دی بارگاہ چ نیویں نہ کرے گرامی قدر حضرات رب قبول نہیں کردا اے حاجی جا رہے نا حج کرن واسطے
واسطے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو جائیو تے جدوں کو حاجی آوے تے پوچھے جی حاجی صاحب او سرٹیفکیٹ او سند او گارنٹی کارڈ تے دکھاؤ جڑا حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑے لاکھ روپے تساں خرچ کیتے تہاڈا حاجی قبول ہے حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں پر آ مدینے دے تاجدار نے تین منے کی گارنٹی عطا فرمائی سید عالم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے ذرا دل دے کرنا نہ سنیا جائے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات چوکاں چ کھلو کے یاراں نال ہوٹلنگ کرے یاراں دے نال تے فاسٹ فوڈ کھاوے پر ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے یہ جو گوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے نہ کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں اور دی گل جڑا صبح اٹھے تے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے انہوں ابو نو ویکھ کے خوشی ہو گئی تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے کعبے گیا تیرا حج خبر قبول نہ ہو پر باپ کا چہرہ ویکھ کے جڑا مسکرا دے میں اس نبی دے فرمان دا مفہوم عرض کر رہا ہوں جس نبی دی زبان تے رب بولدا ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرمانو 2 حج دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمان 3 حج دا ثواب اور باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 باری ویکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھے کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر کر یا نہ کرے مرضی تیری ہے اور میں نے بڑی معروف حدیث سنانا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ ایک مقدمہ ایک کیس لے کے آیا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا سوال کیے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلاؤ تو ذرا ابو نو سمجھاؤ میں باپ دا مقدمہ لے کے آیا نبی پاک نے اپنی نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھا کہ محمد عربی دی بارگاہ اقدس دے اندر باپ دا مقدمہ باپ دی شکایت پھر بھی میرا نبی عدل دے انصاف اگر نبی حضور نے فرمایا بیٹا اپنی شکایت بیان کر انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوانہ میری بیوی بچے نہیں میں جدو کمائی کر کے لیانا تو میرے ابو جی میرے پیسے تھے میری تنخواہ جو کچھ پیسے رکھ لگے ابو نو بلاؤ کہ ابو نو سمجھاؤ کہ میرے بھی اخراجات نے میں بھی جوانہ میرا بھی گھر ہے میرے بیوی بچے نے جب میرے کو ہن پیسے نہ مانگیا کرن میرے کو گنجائش نہیں ذرا میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کوئی اس نوجوان دے باپ نو جان دے ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں دے پنڈ نو جاننا مدینے تو دور ہے دا گاؤں ہے اوتھے دے بابا رہتے نے فرمایا بابے نو بلا کے لیا تو کہتے نو کملی والے پہ بلاندے نے او صحابی جا کے دروازہ کھڑکایا نا تے بابا وڈیرا جا لاٹھ ٹھیک دا کمر چھکی تے ہاتھ پہ تے لاکو دا کمبے تے آ کے تے کہنے لگا جی آکھے تینو مدینے کملی والے پہ بلاندے نے اتنے احباب تشریف فرماوا ہے جدو عمرے دا ٹکٹ نکلا ہوئے محفل وچ اودی کدے خوشی ویکھی اے جنہاں دی حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیاں او ٹیکا پکا کے تقسیم کر دے لوگاں نو کہندے نے سانو کملی والے بلائے او یار جدی حج دی درخواست 1500 سال بعد نکلی او کہندا مینوں نبی نے بلایا تے جدا دروازہ کھڑکا کے صحابی آ کے چل تینوں کملی والے پہ بلا لے او دی خوشی دا کی عالم ہوے گا او بابا نالے دوڑدا مدینے والے نالے روندا کہندا لوکو جنہوں خدا عرشہ سے بلا کے ملتا اس باقی منوں بلایا منوں کملی والے بلایا بابا روتا مدینہ دی گلیاں چل مسجد نبی شریف دے دروازے آیا کہ آواز دے کے پکار کے کہندا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابا قریب آیا نا تے عرض کردا یا رسول اللہ مینوں کیوں یا رسول اللہ مینوں کیوں بلایا سونیا ہونا رستیاں تو صدقے جاواں جتھوں تیرا پیغام گیا میرے نبی نے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے بابے نے جدو پتر دے چہرے وال ویکھیا میرے جملے تے ذرا غور کریو بابا ویکھ کے نہ تے مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے حضور نے فرمایا پتر آ جڑا تیرا پتر ہے نا پھر آج محمد دی بات وچ تیری شکایت کرن آیا
اجے نبی کریم بابے نہ ہم کلام ہوئے تھے اچانک جبریل آگے تھے جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمہ بعد جو سنیا جے اللہ فرماتا ہے کہ اس بابے نے اج جدو گھروں ٹریا نا پیغام تھوڑا ملیا تے مدینے تک آمن تک انہیں اپنے دل وچ کو عربی دے شعر اپنے پتر دے دکھڑے چ پڑے نے اس بابے نو کہو پہلے وہ دکھڑا سناؤ کون ہے والی نے فرمایا بابا سنیا تو کوئی شعر لکھنے اپنے پتر دے بابے بابے دی چیخ نکل گئی تو رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونے وہ شعر تھے جو میرے کنانے بھی نہیں سنے آج تو میرے دل جو دکھ دے نے تو سونے آج خبر ہو گئی فرمایا بابا نبی ہوتا ہی ہو میں جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے اللہ الغیوب دا محبوبہ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا بابا دکھڑا سنا بابا ہون عربی دے شعر پڑھ دا سنیے میں پنجابی چ آسان کر کے عرض کراں بابے نے کملی والے دیوار کا جلد کی دی کملی والے جو تمہیں جوانے ہو جاؤ میرے ماں باپ نے میری شادی کی تھی ہر ماں باپ دی طرح میں بھی دعا من کرتا رہے آؤ یا اللہ میں نے ایک پتر دے میرے بڑے پیدا سارا جے دے میں نے ایک پتر ادا کر دے اس ایک پتر آدھی ڈاٹی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے آؤ کر کر گزر بہانے پاپا عرض کر دے کملی ہی والے آؤ ابھی رات میں اٹھ کے دعا مان کرتا دے آؤ عرض کر دے سیاں اللہ پتر دے دے اللہ نے مجھے پتر عطا کر دی کال عرض کی دی سونے آؤ یہ بچہ دنیا میں آیا میری زندگی بن گیا یہ میری جان بن گیا کملی والے ہسدا سی میں ہسدا سو یہ روتا سی میں روتا سو ساری ساری رات میں دے سرانے بہ کے گزاری ہوں کملی والی آؤ اپنے منہ چ لکمے نہیں ڈال کے دے منہ چ ڈال رہے ہوں اے مکے دے مدینے دے پہاڑ جوان سونے میں سارا سارا دن انہوں کبیاں دے بٹھاؤ کے پھر دا رہے ہوں عرض کی دی سونے آؤ کدے اے بیمار ہو جادا سی اے دی موت دے خوف نال جو کئی مر جاندہ رہے ہوں عرض کی دی سونے آؤ کدے جامع نو پال دا رہے ہوں او بیلا بھی آ گیا یہ بھی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی یہ دے مال کالے ہو گئے میرے مال چکے ہو گئے یہ دے جوانی دی بہاریں ہو گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی آج کملی والے آؤ یہ پترے نے جو گائے ہو گیا ہے نبی دی بارگاہ جو میری شکایتاں بیان کر جائے عرض کی دی سنیا کسو کی شکایت کر جائے فرمایا سنیا تو اپنے پتر دی تنخواہ رکھ لینا بابے دی انیس نکل گئی عرض کردہ مالتا دے نینا والے آؤ نہ بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہے آؤ نہ سنیا مدینے والا نبی کہتا ہے جدو بیٹیاں کے بنا بھوکے آ جاؤ انہوں نے خالی نہ بھیجی آج عرض کی دی سنیا یہ دیا بہنا میریاں بیٹیاں ہوں گیاں یہ دیا پھوپیاں میریاں بہنا ہوں گیاں میں جو گا نہیں کما کے کچھ دے سکاؤ سنیا آئی دی کمائی جو تھوڑے کے پیسے لے یہ بھی اپنی اپنی بہنوں نو دے دینا عرض کی دی سنیا ارے پتر نبی نو میری شکایتاں کر دائے میرے نبی آقا بھی آنکھا دیا تروی آ گئی صحابہ تاڑا مار کے بابے دا دکھڑا سن کے رونے لگ پہ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے او نبی جڑا پتھر مارن والے میں دعا ماں دے دے اس رحمت للعالمین نبی نے اس نوجوان دے سینے پہ مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی فرمان لگے کہ محمدی عدالت دا فیصلہ سننائی فرمائے سننے دا فیصلہ انت و مالک علی ابی کا فرمایا جنہیں تو اپنے باپ دائیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا انت و مالک علی ابی کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت تاجدار خط نبوت نعرہ حیدری انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے جاؤ تیرا مال بھی تیرے باپ دے
میری ملت کے نوجوانوں اپنے گھراں دے اندر اپنے بیڑیاں دے اندر ذرا توجہ کرو اپنے جو تسی چاہتے ہو نا دلاں دا سکون تے کلیہ ایک اپنے بیڑیاں دا ماحول نبی دے بیڑے والا بنا لو یقین کرے جو دنیا قبر و حشر دی کامیابیاں مل جاون گیا ابو دے سامنے اونچا نہ بولیا جے اپنی ماں دے صبح قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ساری زندگی موجہ کرو گے تو آخر تے نبی بڑی ساری دوستان دی کافی سارے میں بار بار پیغام ملے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری 4 وصیتاں سنا دیو تو آپ دی عظمت گراؤ لورائے اگر آج کل یہ وقت درکارے او آخری وقت یہ بھی باپ کی شان ہے جب نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا جب لوگاں دے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی میں کتابہ چ پڑھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے کئی صحابہ نبی کریم کے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ آپ سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے سن تے نکے نکے بچوں نوں سینے لگا کے فرماتے سن بچے ہو کتنے میرا ماں ہی ویکھیا جی حضور دا نام سن کے بچے رون لگ پے تے بلال رو کے فرماتے ہیں کہ کسی نوں حضور نظر نہیں آئے تو مینوں بھی کھایا جی حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے شام میں گھر آ کے روکتے ہیں گھر والے پوچھتے ہیں دن کتنے گزارے آئے تو رو کے فرماتے ہیں مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا مگر کسے راہ جو میرا ماں کی واپس آ جاوے وہ اونٹنی جدا نام خطبہ سی حضور دیاں 2 اونٹنیاں بڑیاں مشہور ہیں خطبہ اور قصبہ خطبہ اونٹنی دا میرے نبی نے اتنا پیار سی کہ حضور دا جدو پردہ کیتا حضور قبر انور چ گئے تے اس دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے نہ کچھ پیوے حضور نظری نہ آئے تے انہیں دیکھ مدینہ دے کنویں چ چھڑانگ مار کے جانوں قربان کر دیتی حضور دا گدا یا فور جدے تو حضور سواری فرماتے سن تو 3 دن نبی پاک نو مدینہ دی گلیاں چ ڈھونڈدا رہیا سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جانوں قربان کر دیتی سچی دسو کہ حضور دے غلاماں تے جانوراں دا حال سی نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا جڑی پاپا دے بغیر ایک دن نہیں سی گزارتی ایک گھڑی نہیں سن بابا دی دے بغیر گزار دے اس رسول اللہ دی شہزادی دا کی حال ہویا ہوے گا یاد رکھیو سیدہ طاہرہ پاک نبی پاک تو پاس صرف 6 مہینے زندہ رہی اور یہ بھی یاد رکھیو سیدہ کائنات کو دنیا تو بٹیری ہو کے نہیں گئی جب حضرت سیدہ طاہرہ پاک دنیا تو وصال کیتا اس میں آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سی جوانی جو سیدہ طاہرہ پاک دا وصال ہویا تے وصال دی اور کوئی وجہ نہیں ایک ہی وجہ ہے کہ بابا دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں اور 6 مہینے دن بھی رونا تے رات بھی رونا ادھی رات ویلے آ کے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہہ دیا بابا یہ تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی کہ میں کیویں جیواں گی میرے کو نہیں دیا جانا اور تا آ کے کہتی ہے سیدہ کیوں نہ رو دیو تے آپ فرما دیا لوگو جڑا غم مینوں لگ گیا نا وہ غم کدے دن نو لگے تے دن بھی رات بن جاوے سیدہ زہرا پاک دن بھی رو دیاں رات بھی پاپا پاپا کہہ کے رو دیاں بیمار ہو گئیاں مولا علی اور مرتضیٰ پریشان حسنین کریمین پریشان ہیں گرامی قدر حضرات مولا علی اور مرتضیٰ تے آ کے عورتاں آ کے کدے کہہ دیا سیدہ یا تے صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تو ہڈے رومن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے تے آپ فرما دیا نے لوگو میرے غم دا تہانوں پتہ نہیں نا لوگ کہندے نے سیدہ تھوڑا رویا کرو تے آپ رو کے فرما دیا لوگو میں کتھوں سکھ لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی او ماہی ٹر گئے نے او محبوب ٹر گئے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے قدموں سچ مہارا اجڑی بستی نظری آوے بند دیتی جدی آرام نوجوانوں کے رمضان شریف کا دیاڑا آیا
مولا علی فرماندے نے میں گھر آیا ہوں اج وچ 6 مہینے دے بعد سیدہ زان اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کرنیاں پتراں نوں غسل آپ کرا رہیاں کھانا آپ بنا کے حسن نوں کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زارا اج میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ مولا علی نوں کمرے چ لے گئی فرمان لگی ذرا پتراں نوں نانے دے روزے تے بھیجیا جے میں تو ضروری گلاں کرنیاں مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے ماں دی دعا کر کے آؤ حسنین روزے باہر چلے گئی سیدہ دی طبیعت نصاب ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر ایک دے سر رکھے آؤ رو کے کہنے لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے آ گئے بابا نے جفا مارے ہو عرض کی تھی بابا دیا نالج نہیں کری رو دنے بھی روتی رات بھی رونے بابا یا میرے کھلیا جاؤ یا مینوں نال لے جاؤ کملی والے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا عرض کی تھی مولا علی میرے بابا نے فرمایا ذرا بیٹی رونا میں سارے نبیوں کو نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا اج روزہ جنت اکٹھے افطار کران گے سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے زارا اجے نکے نکے بچے نے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلاں نہ کر فرمانیاں کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگے دا ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں ویلا تھوڑا رہ گیا میرے بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے رو کے فرمایا ذرا بولو نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا ہو نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی زندگی کتنیاں گزری علی تو آدھے بچنا دیواں ادھے خدمت کتا ہی ہوئے اپنی ذرا نو معاف کریا جے ادھے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دے سنی نہ ہوئے تینوں یہ بھی معافی دیا جے نالے رو کے فرمان لگیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جے تینوں محمد بھی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی نے رو کے فرمایا ذرا انڈیا گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ دوسری وصیت ویلا آیا عرض کر دیا مولا علی میرا جنازہ رات نہ لے کے جایا جے میرا جنازہ کوئی ویکھے نہ کہ پرد دیوار ساواں تیسری وصیت ویلا آیا چلے جا پھٹ جاندا سیدہ زارا نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگیا مولا علی ٹر چلی جنہ دیاں ماں بچپن چ چھڑ جاندیاں نے او پتر مکراں چ پے کروں دے او دنیا دیواراں نال لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی تیرا حسن روے نا تیرا حسین روے نا تیری زینب روے نا میری کلثوم دا خیال رکھے آ جائیں پتہ نہیں تسا کل دفن کفن چ لگ جانا ہے میرے شہزادے نوں کو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی کربلا دی دھور زلفاں چ پڑی میں جاندی واری غسل کرا کے زلفاں سوار چلیاں میں جاندی واری بیڑا صاف کر چلیاں مولا علی چیخا مار کے روئی جا رہے چوتھی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں ٹر چلیاں علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آجے بچیاں دی ماں جب میں ٹر جاؤں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی فاطمہ دی قبر دے آندے جاندے رے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے فقیر جا بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے زارا جاتی والی معافی دے دے کملی والے نو علی نہیں سکتا نامی میرے نبی نو میرا سلام عرض کر دے میں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہی ادھر حسنین بھی رو دے آگے کہنے لگی اماں مجھے جائیں
سینا مولا علی نے پترانو سینے نہ لگا لیا فرمایا روتے کیوں عرض کی تھی بابا نانے میں روتے کے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہیں کیا جلدی جاؤ جا کے ماں دیکھ لو ماں ٹھل چلی جائے اسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لینے آئے حسنین روندے ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی میاں صاحب فرماتے نے ماما والے ماما دے کھلے اس ہے فریاد لے جانے ہر مویا ماما والے رو رو آنکھیں چپ کر جاؤں دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و صدقہ اللہ محروم ملک محمد رسول اللہ صاحب